السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 3 اور علم تجوید کے متعلق 10 چیزوں کا بیان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی سبق شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح علم تجوید کے اندر کچھ چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ چند چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس علم کا نام، جو علم ہم سیکھنے والے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ اور نمبر 2، اس کی تعریف کر دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 3، موضوع کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5، فائدہ اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے ارکان، جیسا کہ اسلام کی بنیاد ارکان پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے کیا ہے، 5 ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان ہیں، لیکن یہاں پر علم تجوید کے ارکان کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 7 پر کیا ہے، فضیلت، کہ اس علم کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح نمبر 8، واضح و ترتیب، کہ یہ کب سے شروع ہوا اور اس کو پکڑ کے آگے لانے والے کون سے امام ہیں۔ ایسے امام 4 ہیں انشاءاللہ جو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد نمبر 9 کیا ہے، حکم، کہ اس علم کا حکم کیا ہے، اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، تجوید کا وجوب، یعنی تجوید کا ثبوت کتنی چیزوں سے ہے۔ تو یہاں پر میں نے 6 چیزیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، فقہ، اقوال علماء۔ ان 6 چیزوں سے علم تجوید کا وجوب اور علم تجوید کا وجود اور علم تجوید کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو میں نے ابھی آپ کو یہ 10 چیزیں بتائی ہیں، اس علم کا نام، تعریف، موضوع، غرض و غایت، فائدہ، ارکان، اور اسی طرح فضیلت، واضح و ترتیب اور حکم، تجوید کا وجوب کتنی چیزوں سے ہے۔ تو انشاءاللہ ان 10 چیزوں کو ہم ترتیب کے ساتھ اور ان سوالوں کے جواب کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میں صرف آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ آج ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی قاعدہ یا کلیہ بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور ان چیزوں کو پڑھنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔